بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں قرات خلف الامام کا مسئلہ، یعنی جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور اس میں دونوں طرف احادیث موجود ہیں۔ تو پہلے آپ یہ کلپ سنیں۔ ساری نماز اکو لفظ تے کھڑی ہے، لا صلاۃ لا الہ الا اللہ لا نبی بعدی، لا الہ الا اللہ لا نبی بعدی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ تو تھوڑی جی میں نے اس پاس آنا ہی پہننا ہے، میرے مجبوری ہے جی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا الہ الا اللہ۔ کہتے یاد ہے مولوی بہادر بیگ استاد جی، راتی میں روپڑی صاحب دی گل سنی ہے حدیثاں دی، وہ آندے سن ایک اور لا بھی ہے، جنہیں او نہ لا کیڑا دسیا، انہیں کہا لا صلاۃ، انہیں کہا اے او لا نہیں، اے ہو رہا، او نفی جنس دا ہے دو، تے اے جڑا لا اے نفی کمال دا اے ہو رہے۔ اونا میاں تُسے کو ساہ جی، ویسے تُسی فرما رہے ہو، تُسی استاد ہو، عالم ہو، تھوڑی گل من لینے قبول کرنے، ویسے نا شکلوں تو ایک ہو جائے گی، کاپی لے گے نا، کہنے کو ساہ جی ویکھو نا، لا الہ الا اللہ لا نبی عبادی لا صلاۃ، دو ٹنڈے ہو دے، دو ٹنڈے دے، دو ٹنڈے دے، قد بھی ایک ہو جائے، شکل بھی ایک ہو جائے، لگ دے تو بالکل ایک ہو جائے۔ مسلک اہل حدیث کے سید سبتین نقوی صاحب جو ہیں، ایک بڑے نامور خطیب ہیں اور عالم ہیں، وہ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں اس مسئلہ پہ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر حال میں پڑھی جائے گی۔ سبتین نقوی صاحب کا اس میں موقف یہ ہے کہ جس طرح لا نبی بعدی فرض عین ہے یہ ایمان رکھنا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، جس طرح لا الہ الا اللہ میں لفظ لا آیا ہے، اور اس عقیدہ رکھنا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، معبود حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ ہے، بالکل اسی طرح یہ والا جو لا صلاۃ آیا ہے یہ بھی اسی معنی میں ہوگا۔ اور اس پہ ایک واقعہ بھی سبتین نقوی صاحب نے پیش کیا ہے کہ کوئی طالب علم ہے، 8ویں سال میں شاید پڑھ رہا تھا، اس نے اپنے استاد سے پوچھا جی رات ایک عالم اہل حدیث کے عالم نے یہ ایسے دو احادیث مبارکہ اور ایک کلمہ طیبہ کا ترتیب سے ذکر کیا ہے، تو استاد جی یہ تو پھر بات بڑی بن گئی ہے، جڑ گئی ہے۔ تو شاہ صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے استادوں نے کہا کہ بھئی لا کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، مختلف معنی کے لیے آتا ہے، مختلف اس کی اقسام ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی۔ اب شاہ صاحب بھی بڑا بنا کے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جی لام اور اس کے آگے ایک ڈنڈا، تو صورت تو تینوں کی ملتی ہے۔ تو اس پہ پہلے گزارش یہ ہے تمام دوستوں کے ساتھ جو سن رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ مختلف خطابات کی وجہ سے بزی رہتے ہوں، اور جو وہ پہلے سال میں عربی گرامر میں نہ پڑھائی جاتی ہے اس کو دہرائی نہ کر پاتے ہوں یا وہ یاد نہ رہی ہو، تو ہم تھوڑا سا یاد کروا دیتے ہیں۔ جناب بات یہ ہے کہ لام زبر الف لا نظر ایک طرح ہی آتا ہے، لیکن یہ مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ کم از کم قرآن مجید فرقان حمید ہی پڑھ لیں تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک منفی کا معنی ہے اور ایک نہیں کا معنی ہے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، جیسے آئے گا لا تکتبو، تم نہیں لکھتے ہو یا نہیں لکھو گے، لا تکتب تم نہ لکھو، تو معنی چینج ہو گیا۔ اس سے بھی آسان دیکھیے، میم زبر الف ما، کم از کم اس کی 10 اقسام آتی ہیں۔ میں 3 مثالیں قرآن مجید فرقان حمید سے پیش کرتا ہوں۔ وما ہم بمؤمنین،
وہ مومن نہیں ہیں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ دیکھیے میم زبر الف ما 3 جگہ آیا، ایک جگہ اس نے معنی جو کا دیا، اور ایک جگہ اس نے معنی نہیں کا دیا، اور ایک جگہ اس نے معنی استفہامیہ یعنی کیا کا دیا۔ تو شاہ صاحب سے گزارش یہ ہے کہ حضور یہ تو میم کی مڑوڑی بھی ہے اور آگے ڈنڈا بھی ایک ہے، تو معنی کیسے چینج ہو گئے؟ معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا لا نبی بعدی اور لا الہ الا اللہ کی طرح ہی لا صلاۃ والا جو لا ہے یہ بالکل اسی طرح مکمل نفی کے لیے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جس طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، جو اللہ کو وحدہ لا شریک معبود حقیقی نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو کیا اسی طرح جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا، جو امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا قائل ہے، جو امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا فتویٰ جاری کرتا ہے، تو شاہ صاحب اس بارے میں جرأت کریں گے کہ معاذ اللہ وہ دارہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ یہ بہت بڑی جرأت والا کام ہے اور بڑی بے باکی والا کام ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم موطا امام مالک، موطا امام محمد، سنن نسائی، مصنف ابن ابی شیبہ اور شرح معانی الاثار اور سنن کبریٰ، ان میں احادیث بری پڑی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو 22 احادیث و آثار لائے گئے ہیں، طحاوی شریف میں موجود ہیں، موطا امام محمد میں موجود ہیں، بڑے بڑے اصحاب رسول کے اس پہ فتاویٰ جات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سے بڑی جرت اور بے باکی کیا ہوگی کہ رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کے بارے میں بات کی جائے۔ موطا امام مالک میں حدیث نمبر 172 آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ شریف نماز میں نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، الا وراء الامام، مگر امام کے پیچھے وہ قرات نہیں کرے گا۔ آپ طحاوی شریف اور موطا امام محمد کا ہی مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جن کتابوں کا ہم نے نام لیا ہے اور ان کتابوں میں جو احادیث موجود ہیں، اگر کم از کم کوئی انسان شخصیت پرستی، ضد اور انا کو چھوڑ کر ان کا مطالعہ ہی کرے تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ کتنے بڑے اصحاب رسول امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے قائل تھے، باقاعدہ فتویٰ جاری فرماتے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن شداد، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کے فتاویٰ جات موجود ہیں۔ سکرین پہ آپ کو حدیث بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت سے بغاوت کی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کا منہ مٹی سے بھر جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں پتھر۔ تو کیا یہ جرت و بے باکی نہیں کہ صرف اور صرف فقہ حنفی سے ضد کی بنا پر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے جلیل القدر اصحاب رسول کے بارے میں زبان درازی کی جائے؟ ویسے سبتین نقوی صاحب سے یہ گزارش ہے، اگر احادیث کا تھوڑا سا زیادہ مطالعہ کر لیں تو آپ کو ترتیب سمجھ میں آ جائے گی کہ لام زبر الف لا جو ہے نا یہ مختلف معنی دیتا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک لا صلاۃ یہ ملے گا
لا نبی بعدی اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم نے گزارش کر دی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر یہ معنی لینا ہے تو بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب رسول کے بارگاہ میں آپ زبان درازی کر رہے ہیں۔ دو حدیث مبارکہ شاہ صاحب کو ہم پیش کرتے ہیں، اگر کھلے دل سے ان کا مطالعہ کریں اور سنیں تو انشاءاللہ عز و جل بڑی سکون میسر آ جائے گا، سکون حاصل ہوگا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 11935، صحیح حدیث ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ۔ شاہ صاحب یہ ہے لام زبر الف لا، جو لا صلاۃ کے برابر ہے۔ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کامل نماز نہیں۔ اسی لیے ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، فرض نہیں۔ فرض قرآن مجید فرقان حمید میں سے کہیں سے بھی تلاوت کرنا فرض ہے، جو کہ کائنات کے خالق کا حکم پاک ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید میں سے جہاں سے آسان لگے وہاں سے قرات کر لو۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ شاہ صاحب اور جتنے دوست ہمیں سن رہے ہیں جو سنجیدہ دوست ہیں، مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے، کیا کوئی یہ فتویٰ لگائے گا کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی اس بات پہ فتویٰ لگائے گا کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کر کے مکر جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح لا صلاۃ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اب ایک یہ سنن ابن ماجہ ہے، اس کی حدیث کا نمبر 400 ہے۔ شاہ صاحب انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو حدیث میں سے ہی، اہل حدیث نام کہلوانا آسان ہے، حدیث کا مطالعہ کرنا اور پھر جا کے نچوڑ نکالنا یہ بڑا مشکل ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ایک ہی حدیث پاک میں یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 400، ایک ہی حدیث پاک میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کرم فرماتے ہوئے امت کے لیے لام زبر الف لا، شاہ صاحب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا لام زبر الف لا، وہ ڈنڈا بھی یہ کیا ہیں، یہ آگے ہیں ایک ہی جگہ پہ مختلف معنی، تو ذرا توجہ سے سنیں، سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی حدیث پاک، ابن ماجہ حدیث کا نمبر 400۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس کی نماز ہی نہیں جس نے وضو نہیں کیا۔ شاہ صاحب یہ ہے لا، جو لا نبی یا بعدی کے ساتھ جڑے گا۔ آگے فرمایا ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا بھی وضو نہیں جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے۔ تو کیا خیال ہے، جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو ہوتا ہی نہیں ہے؟ حالانکہ اس میں احادیث موجود ہیں کہ اس کا وضو ہو جاتا ہے، کامل نہیں ہوتا۔ چلیں چھوڑیں، اگلا لفظ سنیں، ولا صلاۃ لمن لا یصلی علی النبی، اس کی نماز ہی نہیں جو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز میں درود شریف نہیں پڑھتا۔ جی فتویٰ دیں گے کیا نماز میں جیسے قیام، رکوع، سجدہ اور تلاوت فرض ہے، کیا اسی طرح تشہد میں درود شریف پڑھنا فرض ہے؟ تو یہ حدیث پاک ہے جی، جس میں بالکل واضح ہو گیا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس کا تعلق اور ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس لفظ لام زبر الف لا کا معنی اور ہے ولا صلاۃ لمن لا یصلی علی النبی، اس لا کا مطلب اور ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔